دوستو، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے ہیر رانجھا کون تھے؟ ہیر رانجھا کی مکمل تفصیلی تاریخ پس منظر پنجاب کی سرزمین صدیوں سے عشق و محبت، قربانی اور جدوجہد کی داستان سے بھری ہوئی ہے۔ انہی کہانیوں میں سب سے زیادہ مشہور اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہیر رانجھا ہے۔ یہ محض ایک عاشق و معشوق کی کہانی نہیں، بلکہ یہ محبت اور سماج کے درمیان ہونے والی جنگ کی ایک علامت ہے۔ ہیر سیال ہیر جنگ کے ایک طاقتور اور مالدار قبیلے سیال کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے حسن، نزاکت اور ناز و انداز کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ہیر کے حسن کے چرچے ہر زباں پر تھے۔ وہ ضدی، ناز پرور اور دل کی صاف تھی۔ رانجھا رانجھا کا اصل نام دیدو رانجھا تھا۔ وہ جنگ کے قریب تخت ہزاری نامی گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ رانجھا ایک خوبصورت، دلیر اور موسیقی سے محبت کرنے والا چرواہا تھا۔ بانسری بجانے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن گھر میں اسے بھائیوں سے محبت نہ ملی۔ والد کے مرنے کے بعد بھائیوں نے اسے زمین سے محروم کر دیا، جس کے باعث رانجھا دل ہرداشتہ ہو کر گھر چھوڑ کر نکل پڑا۔ پہلی ملاقات: رانجھا سفر کرتا ہوا ہیر کے گاؤں پہنچا۔ وہاں اس نے ہیر کے والد کے موسیقی چرانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ جب ہیر نے پہلی بار رانجھا کو دیکھا تو وہ اس کے حسن پر، بانسری کی دھنوں پر فدا ہو گئی۔ رانجھا بھی ہیر کی خوبصورتی اور معصومیت پر دل ہار بیٹھا۔ یہیں سے ایک لازوال محبت کا آغاز ہوا۔ عشق کی آگ: ہیر اور رانجھا نے خفیہ ملاقاتیں شروع کی۔ رانجھا جب بانسری بجاتا تو ہیر سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ محبت دن بدن بڑھتی گئی، لیکن یہ رشتہ اس وقت کے سخت سماجی نظام میں قابل قبول نہیں تھا۔ مخالفت: ہیر کے گھر والوں کو جیسے ہی اس عشق کا علم ہوا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ خاص طور پر ہیر کا چچا قاضی اس رشتے کے سخت خلاف تھا۔ اس کے نزدیک یہ ان کی عزت کے خلاف تھا کہ ایک چرواہا ان کی بیٹی سے محبت کرے۔ ہیر کی زبردستی شادی: خاندان نے ہیر کی شادی زبردستی دوسرے قبیلے کے ایک شخص سیدھا کھیڑا سے کر دی۔ یہ شادی ہیر کے دل پر ایک زبردست چوٹ تھی، کیونکہ اس کا دل صرف رانجھے کے لیے دھڑکتا تھا۔ رانجھا کا جوگی بن جانا: ہیر کے جدائی نے رانجھا کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ دنیاوی زندگی سے بیزار ہو گیا اور جوگی، فقیر بن گیا۔ اس نے کان میں مندرا ڈال لیا، بھیک مانگنا شروع کیا اور بھگوان کے بھجن گانے لگا۔ جوگی کے بھیس میں وہ دوبارہ ہیر کے گاؤں آیا۔ ہیر نے اسے پہچان لیا اور دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ جا ملے۔ خاندان کی رضامندی: ہیر اور رانجھا کی محبت اتنی سچی اور مضبوط تھی کہ آخرکار دونوں خاندانوں کو ماننا پڑا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اب ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ زہر اور المیہ انجام: لیکن ہیر کے چچا قاضی نے یہ منظور نہ کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر ہیر رانجھا کی ہو گئی تو یہ ان کے قبیلے کی شکست ہوگی۔ شادی کے دن ہیر کو زہر ملا کھانا کھلا دیا گیا۔ ہیر نے جیسے ہی کھانا کھایا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جب رانجھا کو یہ خبر ملی تو وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا آیا۔ ہیر کی موت دیکھ کر وہ بھی برداشت نہ کر سکا اور اسی زہر کو کھا کر اپنی جان دے دی۔ وراثت اور ادب میں مقام: ہیر رانجھا کی یہ داستان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ یہ محبت کی قربانی اور سماج کے ظلم کے خلاف ایک صدا ہے۔ پنجابی شاعر وارث شاہ نے اس داستان کو اپنے کلام ہیر وارث شاہ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں، بلکہ پنجاب کی ثقافت، معاشرت اور تاریخ کا حصہ ہے۔ آج بھی لوگ اسے محبت کی سب سے بڑی مثال مانتے ہیں۔ خلاصہ: یہ ہیر جنگ سیال خاندان کی حسین لڑکی، رانجھا تخت ہزاری کا نوجوان چرواہا بانسری بجانے میں ماہر۔ عشق چراگاہ میں ملاقات سے محبت کا آغاز
مخالفت، خاندان اور چچا قاضی کی سخت دشمنی، جدائی، ہیر کی زبردستی شادی، جوگی رانجھا نے فقیری اختیار کی اور واپس لوٹا۔ انجام: ہیر کو زہر دیا گیا، رانجھے نے بھی جان دے دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی محبت دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے، لیکن ظالم معاشرتی نظام اور دشمنی اکثر محبت کو قربانی میں بدل دیتے ہیں۔ ہیر رانجھا کے اصل مقبرے اور مقامات: ہیر کا مزار جنگ، پنجاب، پاکستان۔ جنگ شہر کے قریب ہیر کا مقبرہ واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر تاریخی مزار ہے جہاں ہر سال لوگ حاضری دینے آتے ہیں۔ یہاں لوگ گیت گائے جاتے ہیں اور جوڑے دعا کرتے ہیں کہ ان کا پیار سچا اور کامیاب ہو۔ کئی صوفی شاعر اور لوگ گوہے اسے محبت کی درگاہ کہتے ہیں۔ رانجھا کا مزار تخت ہزاری، جنگ۔ راجا کا تعلق جنگ کے قریب تخت ہزاری گاؤں سے تھا۔ یہاں اس کا مقبرہ موجود ہے۔ یہ جگہ آج بھی محبت کے چاہنے والوں کے لیے زیارت گاہ حیثیت رکھتی ہے۔ کئی صدیوں بعد بھی لوگ یہاں آ کر بانسری بجاتے ہیں اور محبت کے گیت گاتے ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے: روایت کے مطابق ہیر رانجھا کی آخری ملاقات اور انجام کا منظر دریائے چناب کے کنارے ہوا تھا۔ یہ جگہ آج بھی لوگ کہانیوں میں یاد کی جاتی ہے اور لوگ اسے محبت کی زمین مانتے ہیں۔ لوک ادب میں مقام: ہیر وارث شاہ پنجابی ادب کی سب سے بڑی مصنوعی ہے جسے آج بھی پنجاب کے ہر گاؤں اور میلوں میں پڑھا اور گایا جاتا ہے۔ لوک گانے، قوالیاں اور پنجابی گیت ہیر رانجھا کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ صوفیہ محافل میں اس داستاں کو عشق حقیقی، عشق الہی کی علامت کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مجموعی نتیجہ: ہیر رانجھا کے مزار آج بھی محبت کی علامت ہیں۔ لوگ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں کہ ان کی محبت بھی امر ہو۔ یہ داستان صرف ایک عشق نہیں بلکہ پنجاب کی ثقافت، تاریخ اور صوفیانہ وراثت کا حصہ ہے۔ یوں یہ کہانی کتابوں میں نہیں بلکہ آج بھی جنگ کے مقبروں اور دریائے چناب کے کناروں پر زندہ ہے۔